نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله بزرگوں اور بھائیوں، سورہ کہف کے آخر میں دو آیتیں آئی ہیں جو آج پڑھی گئی ہیں۔ ان دو آیتوں میں ایک مضمون ہے اور اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث معروف ہے، جانی پہچانی ہے، شاید ہر شخص اس حدیث کو سنے ہوئے ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس حدیث پر آدمی کو اشکال ہوتا ہے، اور اشکال ہوتا ہے شعور میں نہیں، لاشعور میں۔ ایک دماغ یہاں آگے، اس کے 5 حصے ہیں، ان کے پانچوں کے فنکشن الگ الگ ہیں، اور ایک چھوٹا دماغ یہاں، اس کو یہ شعور ہے اور یہ لاشعور ہے، یعنی اس دماغ میں، اگلے والے دماغ میں جس میں 5 حصے ہیں جن کے الگ الگ فنکشن ہیں، اس دماغ میں جو آتا ہے وہ آدمی سوچتا ہے ہر وقت، اور جو پچھلے چھوٹے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ کبھی کبھی دماغ میں آتی چلی جاتی ہے، جیسے بجلی کونتی ہے، اس طریقے پر وہ بات کبھی کبھی دماغ میں آتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ تو یہ اشکال آگے والے دماغ میں نہیں، ورنہ تو ہر وقت آدمی سوچے گا اور کسی عالم سے پوچھے گا کہ یہ اشکال، اس کا کیا جواب ہے، نہیں یہاں نہیں آتا، وہ لاشعور میں ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں کونتا ہے، جیسے بجلی کونتی ہے، ایسے کبھی کبھی وہ اشکال کونتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے خود ہی۔ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا، یہ دنیا جس دنیا میں ہم اس وقت ہیں، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، الدنیا سجن المومن، اور کافر کا یعنی نبیوں کے لائے ہوئے دین کو جو لوگ نہیں مانتے ان کا گارڈن ہے، یہ دنیا ان کا گارڈن ہے، تو جنت الکافر، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور نبیوں کے
دامن سے جو لوگ وابستہ نہیں ہیں یا غلط طریقے پر وابستہ ہیں، نبیوں کا دین ان کے پاس میں صحیح ہے ہی نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر صحیح دین ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے یہ دنیا گارڈن۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جو دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو مومن اور غیر مومن یکساں نظر آتے ہیں۔ پھر مومن کے لیے جیل خانہ کیسے ہے اور اس کے لیے باغ کیسے ہے، یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ اگر بیمار مسلمان ہوتا ہے تو غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے، اگر غریب مسلمان ہے تو غیر مسلم بھی غریب ہے، اگر پریشان مسلمان ہے تو غیر مسلم بھی پریشان ہے، اور اگر غیر مسلم مالدار ہے تو مسلمانوں میں کہاں کمی ہے؟ اللہ کے فضل سے بے حد مال مسلمانوں کے پاس ہے۔ غیر مسلم ہیلتھی ہے، تندرست ہے، تو مسلمان کہاں نہیں ہے؟ مسلمان بھی بہت سے ہیلتھی۔ غیر مسلم ساری دنیا میں گھومتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تو مسلمان پر کون سی پابندی ہے؟ وہ بھی ساری دنیا میں گھومتا ہے۔ آج کل تو ویزوں کا چکر ہو گیا، پہلے ویزوں کا چکر نہیں تھا۔ 100 سال پہلے دنیا میں ویزوں کا چکر نہیں تھا، ہر غیر مسلم ساری دنیا میں گھوم سکتا تھا اور ہر مسلمان ساری دنیا میں گھوم سکتا تھا، ویزا پاسپورٹ کوئی چیز نہیں۔ یہ 100 سال سے یہ چکر دنیا کی حکومتوں نے چلایا ہے۔ بس غیر مسلم ساری دنیا میں گھوم پھر سکتا ہے، مسلمان بھی ساری دنیا میں گھوم پھر سکتا ہے۔ یعنی ہم جو غور کرتے ہیں مسلمانوں پر اور غیر مسلموں میں، غیر مسلموں پر تو ہمیں کوئی فرق دونوں میں نظر نہیں آ رہا، اور حدیث شریف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور غیر مومن کا باغ ہے۔ آخر حدیث غلط تو نہیں ہے؟ یہ حدیث ہمیں سمجھاؤ صحیح طریقے سے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو آیتیں آج سورہ کہف کے آخر میں آئی ہیں، ان کی مناسبت سے آپ کو یہ حدیث سمجھاؤں پہلے، اور حدیث پہلے سمجھا کر پھر آیت اس کے ساتھ جوڑوں۔ میرے بھائیوں، آپ بہت آسانی سے یہ مضمون سمجھ سکتے ہیں کہ جیل خانے کی 2 خصوصیتیں، جیل خانے میں 2 خاص باتیں۔ ایک، جیل خانے میں قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جیلر جو کچھ احکام دے گا تو فالو کرنا ہے۔ جیل کے قانون کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا ہے قیدی۔ یہ جیل خانے کی خصوصیت۔ ہم جیل سے باہر ہوں، ہماری مرضی جو چاہے کریں، لیکن جیل میں چلے گئے، اب ہماری مرضی ختم۔ اب تو جیل کے جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا۔ دوسری خصوصیت جیل کی یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی زمانہ جیل میں رہے، اس کا جیل میں جی نہیں لگے گا۔ ہر وقت دماغ پر کب چھٹی ملے بھاگو یہاں سے، کب چھٹی ملے نکلوں یہاں سے۔ جیل میں کبھی کسی کا دل نہیں لگتا، چاہے کتنا ہی زمانہ رہے۔ وہ ایک جیل بھر گئی تھی تو جج نے جیلر کو حکم بھیجا، کوئی بہانہ بنا کر جیل خالی کرو۔ یورپ اور امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، جیلیں بھر جاتی ہیں تو جج حکم بھیجتا ہے جیل خالی کرو۔ تو جیلر نے چھوٹے بڑے بہت سارے گفٹ منگوائے، جتنے جیل میں قیدی تھے اتنے گفٹ منگوائے، اور سب قیدیوں سے کہا ان کیوں لائن لگاؤ، جو جتنے دنوں سے ہے اس اعتبار سے لائن لگاؤ، کم پہلے اس سے زیادہ پیچھے، یوں لائن لگا لو، سبھی لگا لی سب نے۔ ایک کو بلایا، کب سے ہے تو؟ اس نے کہا میں 6 مہینے سے۔ اچھا 6 مہینے سے، لے ٹائم پیس، اس کو گفٹ دیا، کجا بھگ یہاں سے۔ وہ بڑا خوش کہ چھٹی بھی ملی اور ٹائم پیس بھی ملی۔ دوسرے کو بلایا، تو کتنے مہینے، تو کب سے ہے؟ اس نے کہا میں 9 مہینے سے۔ اچھا
لے سائیکل لے اور چل جا گھر اپنی سائیکل پر بیٹھ کر. وہ بھی خوش خوش سائیکل پہ چلا گیا. تو آخر میں ایک چچا کھڑے تھے بالکل لاسٹ، وہ 20 سال سے جیل میں تھے. تو ہر ایک کو ہدیہ، بڑا بڑا ہدیہ ملتا تھا. وہ سوچتے تھے کہ اپن کو تو بہت بڑا ہدیہ ملے گا، ایک بلڈنگ ملے گی، وہ لے کر گھر جائیں گے. آخر میں ان کا نمبر آیا. جیلر نے پوچھا بڑے میاں تم کب سے ہو؟ اس نے کہا ہم 20 سال سے جیل میں. اچھا 20 سال سے ہو، تم ہماری پرانی یادگار ہو، یہیں رہو. تو بیچارے دل محسوس کر رہے گئے. تو 20 سال سے وہ بندہ جیل میں ہے، اس کا جی نہیں لگا جیل میں، اچھل رہا ہے، بلڈیوں دل اچھل رہا ہے کہ بلڈنگ لے کر گھر جائیں گے. بہرحال جیل کی 2 خصوصیت، ایک مرضی نہیں چلے، جیل کے قانون ہے اس کا فالو کرنا ہوگا، ایک قدم بھی اس سے ہٹ کر تم نہیں اٹھا سکتے. اور جیل میں کوئی کتنا بھی رہے وہاں جی کبھی نہیں لگے. اور گارڈن کی بھی 2 خصوصیت ہے. ایک اگر باغ شاندار ہو تو اس میں تفریح کرنے کے لیے جانے والوں کا دل ایسا لگ جائے گا کہ مجبوراً ہی گھر لوٹیں گے، ورنہ جی چاہے گا کہ دن ختم ہی نہ ہو اور ہم باغ میں سیر کرتے ہی رہیں، گھومتے ہی رہیں. مگر شام ہو جاتی ہے، جاب کا یا شاپ کا وقت ہو جاتا ہے تو مجبوراً گھوم کر کے واپس چلا آنا پڑتا ہے، ورنہ اگر شاندار باغ ہے تو وہاں سے واپس لوٹنے کو جی نہیں چاہے گا. یہ باغ کی خصوصیت ہے. اور جس گارڈن میں ایسی طبیعت نہ لگے اس گارڈن میں کوئی پھٹکے گا ہی. ارے چھوڑو اجاڑ ہے، کیا گارڈن ہے. ایک تو گارڈن کی یہ خصوصیت ہے کہ شاندار باغ ہے تو جی لگے گا، وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے. دوسرا، گارڈن میں گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جہاں چاہو گھومو پھرو. پھول توڑنے کی، درختوں کو توڑنے کی تو پابندی ہو سکتی ہے، لیکن گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. اگر گھومنے پھرنے کی اگر گارڈن میں پابندی ہے تو ایسے گارڈن میں کوئی نہیں جائے. سارے باغ میں جہاں چاہو گھومو پھرو. تو باغ کی بھی یہ 2 خصوصیت. اب میرے بھائیو سمجھو، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، یعنی اس دنیا میں مومن کی مرضی نہیں چلے گی. اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بھیجا ہے اور وہ انبیاء کے ذریعے سے اسے پہنچا ہے. اس کو اس قانون کا فالو کرنا ہے. اس قانون سے ہٹ کر ایک قدم بھی اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں. جیل خانہ ہونے کا یہ مطلب ہے. اور مومن کا جس کے پاس کھرا ایمان ہے، جس کے پاس اعمال صالحہ ہیں، نیک کام ہیں، وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کی طبیعت اس دنیا میں کبھی لگے گی نہیں. وہ تو بے تاب ہے کب بلاوا آئے اور اللہ کے یہاں پہنچے. اس دنیا میں تو مجبوری میں رہتا ہے. کیوں؟ بدن کے ساتھ روح بندھی ہوئی، ہم کھول نہیں سکتے، مجبور دنیا میں ہیں. قرآن کریم میں 30ویں پارے کی 2 سورت کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں ڈوب کر روح کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں. یہ کافر کی روح. جب فرشتے روح وصول کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، جو کل میں نے کہا تھا کہ شیطان ایک نہیں، وہ جو ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ تو شیطان اکبر ہے. باقی اس کے ماتحت لاکھوں کروڑوں کیلے چانٹے اس کے ہیں شیطان. ایسے ہی میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے ملک الموت، موت کا فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں ایک فرشتے عزازیل ہیں.
ہنسے نہیں, تم نے کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہنستے کہ کیا کہا. بالکل بغیر سوچے سمجھے سن رہے ہو, جو کہتے ہوئے سن لیا. ارے ہنسنا چاہیے کہ کیا غلط کہہ دیا. وہ جو ایک فرشتے ہیں جن کا نام اسرائیل ہے, وہ ملک الموت سب سے بڑے ہیں, اکبر, اور وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, اور ان کے ماتحت حیوانات کی روحیں وصول کرنے والے اربوں خربوں فرشتے, وہ سب ملک الموت ہیں. موت کا فرشتہ, موت کا فرشتہ, موت کا فرشتہ, موت کا فرشتہ, وہ سب موت کے فرشتے. ایک وقت میں دنیا میں کروڑوں حیوانات مرتے ہیں, وہ جو بڑے حضرت ہیں وہ سب جگہ روح وصول کرنے تھوڑے جائیں گے. ان کے ماتحت ہے, جن کی جہاں ڈیوٹی ہے وہ وہاں وصول کرتے ہیں. آج مرغا ذبح کرو, بکرا ذبح کرو, بھینس ذبح کرو, جلدی مر جاتی ہے, اور عید کے دنوں میں جلدی روح نہیں نکلتی. کبھی سوچا کیوں نہیں نکلتی؟ عید کے دن میں بہت جانور ذبح ہوتے ہیں, تو فرشتوں کی ایک جگہ سے وصول کر کے دوسری جگہ ڈیوٹی ہے وہاں پہنچ جائیں گے, جب بھی تو روح وصول کریں گے. اس لیے عید کے دنوں میں جانور جلدی نہیں مرتا ہے. تفریح کی بات ہے, کہیں تم اس کو بھی سمجھ لو بھائی ابھی یہ قیمتی بات ہے, قیمتی بات نہیں, محمد پر. تو سمجھنے کی کیا بات ہے. ہم ملک الموت بولتے ہیں اور ذہن جاتا ہے کہ ایک فرشتہ ساری دنیا میں ایک وقت میں ساری روحیں کیسے وصول کرتا ہوگا. یہ فرشتہ نہیں, وہ تو بڑے ملک الموت ہیں, ان کے ماتحت کروڑوں ملک الموت ہیں. جیسے شیطان کے بارے میں نے کہا تھا, ایسے ہی سمجھنا چاہیے. تو موت کا فرشتہ جب کافر کی روح وصول کرنے کے لیے آتا ہے تو کافر کی روح جسم میں گھس کر کے کونوں کونوں میں چھپتی ہے. تو وہ فرشتہ جسم میں گھستا ہے اور جسم میں ڈوبتا ہے, اور کونے کونے میں سے اس روح کو گھسیٹ کر کھینچ کر باہر لاتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایسی زخمی ہو کر وہ روح نکلتی ہے جیسے کوئی کانٹے دار درخت کی شاخ لے لو, تھوہر کی شاخ لے لو, اس پر روئی لپیٹ دو, اب نکالو یہ روئی, تو چندی چندی ہو کر کے وہ روئی نکلے گی. اسی طرح سے کافر کی روح چندی چندی ہو کر کے نکلتی ہے. قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے, والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نہایت آسانی سے گرہ کھول دیتے. والناشطات نشطا یہ مومنوں کے پاس ہے. مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے مومن کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں آگے تیرا انجام کیا ہے, تو مومن کی روح جسم سے نکلنے کے لیے پڑکتی ہے مگر نکل نہیں سکتی, وہ جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. تو فرشتے بہت سہولت سے اس کی گرہ کھول دیتے ہیں, تو پھول گئی. اگر آپ اگر جائزہ لیں مومن اور غیر مومن کے مرنے کے حالت کا, تو اس کا پتہ چل جائے. ہم اپنے مومنوں ہی کے احوال جانتے ہیں, غیر مسلموں کے احوال تو ہم جانتے ہی نہیں. اگر آپ دونوں کا جائزہ لیں, کا فرق معلوم. بلکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں میں یہ بات, کوئی ہندو ہے مرتا ہی نہیں ہے, ٹانگیں کوٹتا ہے, گھسیٹتا ہے, کھراٹے لیتا ہے, بولتا ہے, تو وہ ہندو فیملی ارے اس سے ان کہنی کہلواؤ تب مرے گا, ان کہنی کہلواؤ. تو وہ مسجد کے مؤذن صاحب کو بلا کر لے جاتے ہیں اور اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے بعد اس کی روح پھر نکل جاتی ہے. یہ ہندوؤں میں ہے کہ کوئی ہندو اگر نہ مرتا ہو, بہت پریشان ہے, جہاں کنی بہت لمبی ہو گئی, مرتا نہیں ہے, تو وہ ہندو کہتے ہیں کہ اس سے ان کہنی کہلواؤ تب مرے گا, یہ روح نکلے گی. تو مسجد کے مؤذن کو بلا کر لے کر اسے کلمہ پڑھوائیں گے تب روح نکلے گی.
تو ہم چونکہ مسلمانوں کے احوال ہی سے واقف ہیں، اس لیے الناشطات نشتن کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن والنازعات غرقن کو ہم دیکھتے نہیں۔ غیر مسلموں کے مرنے کے احوال اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے تو دونوں کا فرق تو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال مومن اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہے، یہاں سے نکلنے کے لیے وہ ہر وقت بےتاب رہتا ہے، اور مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ یہاں جو قانون اس کے لیے بھیجا گیا ہے، جیلر نے جو قانون دیا ہے اسے، انبیاء نے جو دین لا کر دیا ہے اس کو فالو کرنا ہے، ایک قدم بھی اس کے خلاف نہیں اٹھانا ہے۔ یہ مطلب ہے یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جو نبیوں پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے دین کو ایکسیپٹ جس نے نہیں کیا، اس کے لیے دنیا گارڈن ہے، گارڈن میں کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں، جو چاہے کرے۔ اور اس کا دنیا میں ایسا جی لگا رہتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش 1000 ایئر کی لائف مجھے مل جائے، اس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، کیونکہ گارڈن میں جی لگتا ہے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ تو نن مسلم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، دنیا میں جو چاہے کرے، سود کھائے، شراب پیے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، اور دنیا سے ایسا لگا ہوا کہ دنیا سے وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ یہ حدیث شریف کا مطلب ہے، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور نن مسلم کے لیے گارڈن ہے، باغ ہے، اس کا یہ مطلب۔ میرے بھائیو یہاں رک کر میں ایک بات ذکر کروں۔ عصر کے بعد ہم حدیث شریف پڑھتا ہوں میں، اور لوگ سوالات لکھ کر دیتے ہیں تو ان کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ تو ایک سوال آج آیا، کل آیا تھا، آج آیا۔ وہ سوال ہم سب سے متعلق ہے، اسے سنو۔ اس نے سوال یہ کیا کہ ایسا ملک جہاں کا قانون غیر اسلامی، وہاں کی شہریت لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا ملک جہاں کا قانون غیر اسلامی ہے، وہاں کی شہریت لینا جائز ہے یا نہیں؟ شہریت لینا، نیشنلٹی لینا، یعنی وہاں مستقل رہنا۔ ایک تو میں آیا ہوں، مہینہ 1.5 مہینے میں لوٹ جاؤں گا، اور ایک شہریت لینے کا مطلب وہاں مستقل رہنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ میں نے اس سوال کرنے والا موجود تھا، میں نے اس سے پوچھا، بھیا تم نے ملک کا نام نہیں لکھا کہ ایسا ملک کون سا ہے، ایسا نام تم نے نہیں لکھا، لیکن تم امریکہ کو پیش نظر رکھ کر یہ سوال کر رہے ہو۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ امریکہ میں وہ کون سا قانون ہے جو غیر اسلامی ہے اور مسلمان اس کے ماننے پر مجبور ہے؟ ایسا ایک قانون بتاؤ مجھے امریکہ کا۔ دیکھو میں نے کیا پوچھا، امریکہ کا مجھے ایک قانون بتاؤ جو غیر اسلامی ہے اور مسلمان اس کے ماننے پر مجبور ہے۔ اب وہ چپ۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت دنیا میں جتنی حکومتیں غیر مسلم ہیں، چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے امریکہ کی ہو، کوئی قانون ایسا غیر اسلامی نہیں ہے جو جس کے ماننے پر مسلمان مجبور ہو۔ ایسا کوئی قانون نہ امریکہ میں ہے نہ انڈیا میں ہے۔ جب اس ملک میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، انڈیا میں ہندوؤں کی ہے، امریکہ میں عیسائیوں کی ہے، تو وہ مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر قانون تھوڑے بنائیں گے، کا قانون تو عام ہوگا۔ ایک ملک ہے وہاں صرف مسلمان، تو وہاں جو قانون بنے گا وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اسلامی قانون بنے گا۔ لیکن جس ملک میں مسلمان غیر مسلم اکثریت ہے، چاہے وہ ہندو اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن جہاں اکثریت غیر مسلم کی ہے تو قانون ان کا عام بنے گا۔
جب قانون عام بنے گا اور ہاں اس قانون کو کہیں کہ ہر مسلمان کو یہ قانون ماننا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم کیسے رہیں اس ملک میں۔ لیکن نہ انڈیا میں ایسا فورس ہے، نہ امریکہ میں ایسا فورس ہے۔ قانون ہے، مثال دوں میں کہ اسکول میں بچے بھیجو، اور اسکول میں بچے 18 سال تک لڑکیاں نابالغ ہیں، اور 18 سال تک مخلوط تعلیم ہے، ایک نظام ہے ملک کا۔ یا اس ملک میں گے اور لیسبینی یہ قانون ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، قانون ہے۔ اب یہ دو قانون مسلمان پر فورس نہیں ہے کہ تمہیں لامحالہ یہ کرنا ہے، نہیں، ملک میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو کرنا ہو کرے، گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جائز ہے۔ ارے مسلمان کے لیے قرآن و حدیث اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، تو اس کا فالو کر۔ گورنمنٹ تھوڑی مسلمانوں سے کہتی کہ نہیں تم یہ کرو، ایسا تو نہیں کہتی۔ اسی طرح سے حکومت یہ مجبور کرے کہ نہیں تم سرکاری اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجو، ایسا تو گورنمنٹ فورس نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کو جاہل مت رکھو، بچوں کو پڑھاؤ، تم اپنی گھر سے اسکولیں قائم کرو، تم اپنی بوائے اسکولیں قائم کرو، تم ہوم ٹیوشن کرو، تم گھر میں امتحان لو، اس کا رزلٹ ہمیں بھیج دو، تم ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دو، ہم تمہارے بچے کے ایجوکیشن کا پیسہ ہم دیں گے، بھیجو، مگر پڑھاؤ، بچوں کو جاہل مت رکھو۔ اب ایک مسلمان اسکول میں بھیجتا ہے اور اس کی اولاد اسکول میں خراب ہوتی ہے تو اس کا قصور ہے۔ گورنمنٹ نے تو ایسا کوئی فورس نہیں کیا کہ ہر شہری سرکاری اسکولوں میں بچے بھیجے، ایسا تو کوئی قانون نہیں، ہر طرح کی آزادی۔ یہ آپ کے قریب میں برطانیہ رہا، وہ آپ سے ایڈوانس ہے، وہاں مسلمان ایڈوانس ہے، بہت آگے۔ انہوں نے ایسی فیکٹریاں قائم کر لی جس میں عورتیں ہی جاب کرتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہوتا۔ لڑکوں کے اسکول قائم کر دیے، لڑکوں کے اسکول تو کم قائم کیے ہیں، لڑکیوں کے تو پورے ملک میں اسکول قائم کر دیے، دارالعلوم قائم کر دیے، مدرسے قائم کر دیے۔ ان مدرسوں میں جو لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں ٹھیک ہے، ایجوکیشن لے رہے ہیں، حکومت کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی۔ آپ کے اس ملک کا بھی یہی قانون ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیے، گھر میں ٹیوشن دینا، گھر میں پڑھائیے، ہوم ورک ٹیچنگ کیجیے، گھر میں امتحان لیے، رزلٹ ان کو بھیجیے، بچہ جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اپنے لڑکوں کی اسکول قائم کرنا چاہیں لڑکوں کے کریں، لڑکیوں کے قائم کرنا چاہیں لڑکیوں کا کریں۔ اب کچھ مسلمان پیسہ خرچ نہ ہو جائے اس لیے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں، یہ تو قصور ماں باپ کا ہے، یہ تو ماں باپ کا قصور ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنا نظام بنائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، اور پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے اس لیے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، تو قصور ماں باپ کا ہے، گورنمنٹ کے قانون نے کہاں مجبور کیا۔ دیکھو یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں مسلمان اکانومی کی بنیاد پر آئے ہیں۔ ہمارے ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں تو وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پلے ہیں، وہیں بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان ویسٹرن کنٹریز میں جو بھی مسلمان آئے ہیں وہ اکانومی کی بنیاد پر آئے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کماؤ پیسہ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن پیسہ کما کر سینت کر مت رکھو، اپنی اولاد کو برباد مت کرو، اولاد پر خرچ کرو۔ جو تم پیسہ کما رہے ہو اولاد پر خرچ کرو، اور تم جانتے ہو کہ سرکاری اسکولوں میں جو صورتحال کیا ہے، اس سے اپنی اولادوں کو بچانا، تو پیسہ خرچ کرو، اپنا نظام بناؤ۔ حدیث شریف میں ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بیسٹ گفٹ نہیں دی۔ اولاد کے لیے بیسٹ گفٹ ہے اس کی شاندار بہترین تربیت کرو، اور بہترین تربیت کرنے کے گورنمنٹ نے سارے مواقع آپ کے لیے کھول رکھے ہیں، کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، پابندی نہیں۔ تو میں نے اس بھائی سے پوچھا
کہ تم مجھے ایک مثال بتا دو امریکہ کے قانون کی جو غیر اسلامی ہو اور جس کے ماننے پر مسلمان مجبور ہو۔ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں انڈیا میں رہتا ہوں، وہاں کا قانون کوئی اسلامی نہیں ہے، وہاں کا قانون ہندو بھی نہیں، وہاں کا قانون سیکولر ہے، مگر مسلمان کا جو پرسنل لا ہے اس میں مسلمان آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ آج کل انڈیا میں مسجدیں نہیں بنانے دیتے، مسجدیں نہیں بنانے دیتے، عبادت خانہ بنا کر نماز پڑھو۔ آخر مکہ کے 13 سال میں کہاں مسجدیں تھی؟ کہیں بھی نہیں، گھر میں عبادت نماز پڑھتے تھے جماعت سے، تم بھی جماعت پڑھو۔ امریکہ میں اگر مثلا مسجد باقاعدہ پرمیشن نہیں ملتا تو اب یہ مسجد فاطمہ ہے، کون سی باقاعدہ مسجد ہے؟ مسجد بنا کر پڑھو، کون منع کر رہا ہے؟ گورنمنٹ تو نہیں منع کر رہی، تو وہ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مجھے یہ واقعہ عصر کے بعد کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اس کو اس دنیا میں قانون اسلامی کا فالو کرنا ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس سے روکتا نہیں ہے۔ اور اگر فرض کرو، ہے نہیں کوئی ملک، لیکن فرض کرو اگر کوئی ملک روکتا ہے تو پھر اس ملک میں رہنا جائز نہیں، وہاں سے ہجرت کر لینا فرض ہے۔ لیکن دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ چائنا میں چلے جاؤ کروڑوں مسلمان، روس میں چلے جاؤ کروڑوں مسلمان، یورپ کے ممالک میں چلے جاؤ کروڑوں مسلمان ہیں، امریکہ کے سارے بر اعظم میں چلے جاؤ کروڑوں مسلمان ہیں۔ اور جہاں مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیں بڑی آسانی سے اور آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کہیں کوئی پابندی نہیں۔ اب اگر مسلمان عمل نہ کرنا چاہے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ اگر مسلمان نہ چاہے عمل کرنا کسی بھی جزئیے میں، اگر عمل نہ کرنا چاہے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کہا میرا جاب ہے اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ ارے یہ سکھ ہیں، یہ سردار جی ہیں، یہ بھی تو جاب کرتے ہیں اور سارے داڑھی کے ساتھ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اندر، فوج کے اندر، ملٹری کے اندر ملازمتیں کرتے ہیں، ساری دنیا میں ملازمتیں کرتے ہیں، اور اپنی پوری داڑھی باندھ کر، پگڑی باندھ کر ملازمتیں کرتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں روکتا، تجھے کیوں روکتا ہے؟ اصل بات ہے کہ تو چاہتا ہی نہیں، تو اپنے دین پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے ایسے بہانے ڈھونڈ کر کے لاتا ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ادھر ادھر ہٹانے کی نہیں ہے۔ جو میں نے بات کہی ہے دماغ میں لینے کی ہے۔ دنیا کے کسی غیر اسلامی ملک میں غیر اسلامی قانون ضرور ہے، مگر وہ بائی فورس مسلمانوں پر لاگو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ ایسا دنیا میں کسی غیر مسلم کنٹری میں ایسا کوئی قانون نہیں۔ ہر مسلمان کو سب جگہ آزادی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنا چاہیں کریں۔ اور یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے، اس کو قانون کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور جب ایمان ہوگا صحیح اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہوں گے تو پھر مومن کا اس دنیا میں کبھی رہنے کو جی ہی نہیں چاہے گا، مجبوراً رہے گا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری کے بعد 100 سال تک دشمنوں سے لوہا لیتے رہے، تو جب وہ میدان میں اترتے تھے تو ایک رجز پڑھتے تھے، غدن نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ۔ بس آج کا دن ہے، آج شہید ہوں گے، اور کل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور حضور کے ساتھیوں سے کل ملاقات ہوگی۔ آج کا دن زندگی کا آخری دن ہے، آج شہید ہوں گے، کل حضور کی خدمت میں حاضر۔ دیکھو بےتاب ہیں شہید ہونے کے لیے۔ اور یہ شام کو جنگ ختم ہوتی تھی، شام کو جنگ ختم ہوتی تھی تو جو شہید ہو گئے ان کے پیچھے جو متعلقین ہیں ان کو لوگ مبارکباد دیتے تھے کہ تمہارا بیٹا آج شہید ہو گیا، تمہارے ابا آج شہید ہو گئے، تمہارے بھائی آج شہید ہو گئے، مبارکباد دیتے۔ کیوں؟ مومن کے لیے رہنے کے لیے دنیا تھوڑی ہے، اس لیے دنیا آگے ہے۔ بہرحال
یہ قصہ سنا. ہمارے پاکستان کے مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی قدس سرہ شہید کیے گئے تھے. میری ان سے جو آخری ملاقات ہوئی وہ لندن میں ہوئی. ہم بہت پرانے ساتھی تھے. سہارنپور میں اعتکاف کے ساتھی تھے، لندن میں بھی، برطانیہ میں بھی ہم ساتھ سفر کرتے تھے. وہ مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے. تو آخری ملاقات ان کی وفات سے 3 مہینے لندن میں جو میری مسجد ہے اس میں وہ آئے مجھ سے ملنے کے. ساتھیوں نے چائے وغیرہ کا انتظام کیا. جب سب فارغ ہو کر چلے گئے، کمرے میں ہم 2 ہی رہ گئے. تو مولانا نے جو آخری بات مجھ سے کہی ہی وہ یہ کہی، مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے. جو آخری جملہ کہا ہے مجھ سے وہ یہ کہا کہ سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے. میں انڈیا گیا، وہ پاکستان گئے. 3 مہینے کے بعد اطلاع آئی کہ کسی نے گولی مار دی، شہید ہو گئی. تو 3 مہینے پہلے کہہ رہے میں سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے. تو مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے پوری زندگی کیسی گزاری اور آگے میرے لیے کیا ہوگا. جس کو یہ معلوم ہے وہ اس دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے کیوں رہے گا؟ وہ تو مجبوراً رہے گا کہ روح جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. فرشتہ جب تک آ کر گرا نہیں کھولے گا کیسے روح جائے گی؟ جسم تو یہیں پڑا رہنا ہے. آج ہی یہ آیت ہمارے حافظوں نے پڑھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم میت کو، لاش کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا. اللہ نے انسان کو، ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور تمہاری یہ ڈیڈ باڈی ہم مٹی کو واپس کرتے، ریٹرن کرتے ہیں. لے تیرے اندر سے ہم نے یہ باڈی نکالی تھی، اب یہ ڈیڈ ہو گئی، یہ لے. مگر یہ ہمیشہ کے لیے تجھے ریٹرن نہیں کر رہے. پھر ایک مرتبہ پھر تیرے اندر سے یہ باڈی نکالیں گے قیامت کے دن. تو یہ جو باڈی ہے یہ تو ایسا سمجھو آپ کی کار میں آپ بیٹھ کر چلا رہے ہیں. تو اصل تو کار میں آپ ہیں، کار آپ کی وہ سواری ہے جس کے اندر بیٹھ کر آپ چلاتے ہیں. تو ہمارا یہ باڈی جو ہے یہ تو ہماری کار ہے، یہ تو ہماری سواری ہے، اور ہم تو وہ روح ہیں جو اس باڈی کے اندر ہے. رات کو 12 بجے چچا کا انتقال ہو گیا. صبح فون آیا، ہیلو جی بولو. اس نے کہا فلاں صاحب سے بات کرنی. کہا وہ تو رات کو گزر گئے. اردو میں کہتے ہیں گزر گئے. گزر گئے معنی آگے بڑھ گئے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پاس اوے. پاس اوے کا مطلب بھی گزر گئے، آگے بڑھ گئے. اور یہ چارپائی پر کیا رکھا ہے؟ کہا یہ لاش ہے، یعنی لاش ہے، وہ نتھنگ ہے. ڈیڈ باڈی کو اردو میں کہتے ہیں لاش. یہ لاش پورا لفظ ہے، لاش ہے یو نتھنگ، یہ کچھ نہیں ہے. تو فلاں صاحب تو گزر گئے، پاس ہوئے. تو انسان در حقیقت روح کا نام ہے. یہ باڈی تو ہماری سواری ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں. جب وقت آتا ہے اس کا روح کا جسم سے بندش بندھن فرشتہ کھول دیتا ہے، بڑی آسانی سے گرا کھل جاتی ہے، ہو گئی. تو اس کو معلوم ہے مومن کو جس نے عمل صالح کر رکھے ہیں کہ آگے آنے والی زندگی اس کی کیسی ہے، تو وہ وہاں پہنچنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. اور کافر کا نقشہ دوسرا ہے. اور میرے بھائیوں ایک درمیان میں ہے تو مومن، لیکن لائف گڑبڑ گزاری ہے تو مومن، لیکن اعمال صالح نہیں ہے. برے اعمال ہیں یا اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال ہیں، وہ مرنے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ سے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. میرے یہاں 30 سال پہلے میرا مکان بن رہا تھا. تو اس مکان میں ایک مستری راج کام کر رہا تھا، مسلمان، عتیق نام تھا اس کا، بھی ہے. تو جب میں مدرسے سے پڑھا کر آیا تو اس نے کہا مول صاحب یہاں آؤ. میں گیا. کہنے لگا دیکھو مرنے کے بعد حساب صرف مولویوں کا ہوگا.
ہمارا کوئی حساب نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھیا مولویوں نے کیا گناہ کیا جو ان کا حساب ہوگا اور تیرا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے کہا دیکھو حساب اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اس کا حساب ہوگا کہ زیادہ کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، ہمارا کیا حساب ہوگا؟ مرتے ہی اللہ میاں فرشتہ سے کہیں گے بجا جھوٹ، تو دے جھوٹ شروع ہو جائے گا، ہمارا کیا حساب؟ دیکھو اتنا بڑا فلسفی اور نماز نہیں پڑھتا تھا، آج بھی نہیں پڑھتا، سمجھدار کتنا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ایسا بندہ خود جانتا ہے کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے اور آگے میرا انجام کیا ہونا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، یہ موت سے ڈرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان کھرا ہے، زندگی پوری کلیئر ہے، پاک صاف زندگی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا، وہ موت کے لیے بےتاب رہتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ بلا لے تو ہم کو۔ اگرچہ مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھیے، موت کی تمنا یعنی آرزو کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ موت سے زندگی بہتر ہے، موت سے زندگی بہتر ہے، اس لیے موت کی تمنا کیوں کرو؟ جو بہتر ہے اس کی تمنا کرو۔ موت سے زندگی بہتر کیوں ہے؟ جب تک زندگی ہے عمل کا چانس، آنکھ بند ہو گئی عمل فنش۔ تو جتنی بھی لائف مل جائے جس میں نیک اعمال کر سکے تو یہ زندگی بہتر ہے۔ دو شخص ہجرت کر کے مدینہ آئے اور حضور سے بیعت ہوئے، تو رہے، ایک کا انتقال ہوا، حضور نے صحابہ نے اس کو دفن کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا، اس کو بھی جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا یہ جو دوسری میت ہے اس کے لیے تم نے کیا دعا کی؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے یہ دعا کی گئے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کو اس کے بھائی کے ساتھ ملا جو ایک ہفتے پہلے مر گیا تھا، اس کے ساتھ ملا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایک ہفتہ زائد زندہ رہا اور ایک ہفتے تک اس نے نمازیں پڑھی، ذکر کیے، اذکار کیے، یہ کیا وہ کیا، یہ تو بیکار کر دیا تم نے۔ تو اس کے ساتھ ملا، اس کا مطلب تو یہ کہ اس کے ایک ہفتے کا عمل بیکار گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے بہترین آدمی وہ ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ نے لمبی لائف دی اور نیک کام کرنے کی توفیق دی، تو یہ بہترین آدمی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا بہتر ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے دنیا بہتر ہے موت سے۔ بس موت کی تمنا کرنے کی تو حدیث میں ممان ہے، تو تمنا مت کرو، اللہ نے جو بھی زندگی دی اسے یوز کرو، کارآمد بناؤ، جو نیک عمل کر سکتے ہو کرو۔ لیکن دنیا سے دل لگا لینا ایک الگ بات ہے کہ موت آئے نہ، موت آئے نہ، یہ دنیا سے دل لگانا ہے۔ نیک بندہ کبھی دنیا سے دل نہیں لگائے۔ پھر اس کے بعد سنو، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے، اس دنیا کا جوڑا ہے۔ جوڑا کہتے ہیں ایسی دو چیزوں کو جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں۔ دو چپل، دو جوتے جوڑا، وہ دونوں مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلو۔ سوار ہو کر چلنے کا ادنا درجہ یہ ہے، اور اعلیٰ درجہ ہے ہوائی جہاز میں اڑو، وہ بھی سوار ہو کر چلنا ہے۔ جوتے پہن کر چلنا ہے، یہ بھی سوار ہو کر چلنا ہے۔ ننگے پیر چلو گے کانٹا چبھے گا، کنکر چبھے گا، پیر میلے ہوں گے، پیر تھکیں گے۔ اور جوتے پہن کے چلو گے، نہ کنکر چبھے گا، نہ کانٹا چبھے گا، نہ گرد و غبار لگے گا۔ تو یہ جو مقصد ہے سوار ہو کر چلنا، دونوں جوتے ہوں گے تو آپ سوار ہو کر چل رہے ہیں، اور اگر ایک جوتا پہنا ایک ننگا ہے پیر تو سوار ہو کر نہیں چلتے۔ کرتا اور پاجامہ کا نام جوڑا ہے۔ کیوں؟ بہترین لباس میں پبلک لائف میں آدمی آئے کرتا پاجامہ پہن کر تو بھلا معلوم ہے، اور اگر صرف لنگی پاجامہ یا پتلون پہن کر آئے بنیان اور کرتے کے بغیر تو کیسا معلوم ہو۔
تو کرتے اور پاجامہ کو جوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر کے بہترین لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آنا، اس مقصد کو یہ دو کپڑے مل کر پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے پر دنیا اور آخرت جوڑا ہے۔ اس دنیا میں بو، آخرت میں کاٹو اور کھاؤ۔ اس دنیا میں تکلیف، یہ اردو کا لفظ تکلیف نہیں، عربی میں تکلیف کے معنی ہے اللہ نے احکام دیے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو۔ یہ جو اللہ نے احکام دیے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ تکلیف شرعی ہے۔ اس دنیا میں مکلف بنایا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اور اس کی جزا و سزا دوسری دنیا میں۔ اگر اسی دنیا میں اعمال کی جزا و سزا ہو جائے تو پردہ اٹھ جائے گا، ایمان بالغیب نہیں رہے گا، امتحان نہیں رہا۔ اس لیے اس دنیا میں اچھا کرنے والا بھی کرتا، برائیاں کرنے والا بھی کرتا، نہ کسی کو جزا ملتی نہ سزا ملتی۔ جزا و سزا کے لیے دوسری دنیا ہے، وہاں عمل نہیں کرنا۔ اس دنیا میں جو کچھ بویا ہے اسے کاٹنا ہے اور کھانا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے تو اچھی جزا ہے، برا عمل کیا ہے تو بری جزا ہے۔ بہرحال دنیا اور آخرت جوڑا ہے، اور وہ دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ مگر فرق اتنا ہے، کبھی تم پریس میں گئے ہو؟ اور پریس میں نہیں گئے تو مہریں تو ہر آفس میں ہوتی ہیں۔ پریس میں جس پلیٹ سے کتاب چھپتی ہے اس پلیٹ پر حروف الٹے ہوتے ہیں، پھر اس پر جب رولا گھومتا ہے سیاہی کا، اور پھر پلیٹ کاغذ پر دبتی ہے اور دب کر اٹھتی ہے تو کاغذ پر حروف سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے آفس میں مہر ہے، اس مہر کو یوں کر کے دیکھو، وہ سب حروف الٹے ہیں۔ پھر آپ کو سیاہی میں بسا کر آپ پیڈ پر لگا کر کے اٹھایا تو حروف سیدھے ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سمجھو یہ دنیا ایک پلیٹ ہے، اس میں جو نقشہ ہے جب وہ کاغذ پر پلیٹ دب کر اٹھے گی تو وہاں نقشہ بدل جائے گا، حروف سیدھے ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے۔ اور جنت نہیں، جنات، ایک باغ نہیں، ایک گارڈن نہیں، بے حساب گارڈن ملیں گے آگے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جب یہ پلیٹ دب کر اٹھے گی تو آگے کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ 15ویں پارے کے شروع میں ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جیل خانہ بنایا ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں یہی مضمون ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہوں گے ان کے لیے بہشت بری۔ یہ فارسی ترجمہ ہے، بہشت کے معنی گارڈن اور بری کے معنی ہائی کلاس۔ فردوس، عربی میں فردوس کے معنی ہیں باغ کی اعلیٰ کلاس، ہائی کلاس۔ ان کے لیے ہائی کلاس گارڈنس ہوں گے۔ کس کے لیے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، ہوں گے ان کے لیے باغات، اور باغات بھی کیسے؟ کانت لہم جنات الفردوس، ہائی کلاس باغات ان کو ملیں گے، اور ملیں گے مہمانی کے طور پر۔ نزولاً، مہمانی سمجھے؟ دیکھو، ایک تو ہم سائل آتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور ایک مہمان آتا ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ ایک بڑا مدرسہ ہے، مثال لے لو دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں کا سفیر آپ کے پاس چندہ لینے آئے، چونکہ بڑے مدرسے کا سفیر آیا ہے تو آپ رسپیکٹ کریں گے، بٹھائیں گے، ہو سکتا ہے چائے بھی آپ پلا دیں، اور جو اللہ توفیق دے گا وہ آپ دے کر رسید کٹوا لیں۔ اور اسی دارالعلوم دیوبند کا محتمیم آئے اور شیخ الحدیث آئے، کچھ بھی لینے کے لیے نہیں، تو آپ رسپیکٹ کریں گے۔ 3 دن پہلے سے اس کے لیے سموسے پکانا شروع کریں گے عورتیں بیچاری۔ اور گھر میں جو کچھ
کباڑ فباڑ ہے اس پر پردے لٹکا کر آپ بند کریں گے، ٹی وی ہے تو اس کو بھی چادر اڑائیں گے کہ ہماری ٹی وی نہ دیکھ لیں. اور جب آئے گا مہمان، بڑا مہمان، تو آپ نے بڑے 2-3 دن سے جو اس کے لیے پکا کر تیار کیا ہے وہ سب اس کے سامنے رکھیں گے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 1 روٹی اور 2 روٹی کھائے گا. لیکن دسترخوان اتنا بڑا آپ نے تیار کر رکھا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کیوں؟ رسپیکٹ. ہمارے یہاں دیوبند میں ایک چیئرمین تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، مولانا عثمان صاحب، حضرت شیخ الہند قدس سرور کے نواسے تھے. اور دیوبند میں ان کا مقام یہ تھا کہ 30 سال تک بغیر الیکشن کے وہ چیئرمین رہے، جب تک زندہ رہے. ہندو مسلمان متفق تھے ان پر. تو سہارنپور ضلع ہے، اس وہاں جب ڈی ایم نیا آئے گا تو اپنے ضلع کا دورہ کرے گا. تو سہارنپور کا ڈی ایم دورہ کرتا ہوا دیوبند آیا، تو چیئرمین کی ذمہ داری ہے کہ ویلکم کر، ٹی پارٹی دے. تو مولانا نے ٹی پارٹی دی، اور اس میں جو تکلفات ہوتے ہیں وہ کیے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو مہمان شکریہ ادا کرتا ہے. تو کلیکٹر نے تقریر کی کہ مولانا میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ نے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلفات کیے، یہ نعمتیں سب آپ نے دسترخوان پر جمع کی. دنیا کا طریقہ ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں جو میزبان ہے وہ جواب دے گا. تو حضرت مولانا منہ پھٹ تھے، کوئی کیسا بھی ہو ایسی سخت بات کہتے تھے. ایک مرتبہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے وہ نائب محتمین بھی رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا مولانا آپ بہت سخت بولتے ہیں. تو مجھے جواب دیا کہ میں سخت سنتا بھی تو ہوں، آپ ان کو کچھ بھی کہہ لو آپ بالکل ناراض نہیں ہوں گے، ہر سخت بات سن لیتے. کہا میں سخت بولتا ہوں تو سخت سنتا بھی تو ہوں. تو مولانا نے جواب دیا، کہا سن بے کلیکٹر، یہ دیوبند کی زبان ہے، سن بے، یہ اردو دیوبند کی اردو ہے. سن بے کلیکٹر، میں جانوں کہ تو سب یہ نہیں کھا سکتا. یہ جتنا میں نے دسترخوان پر جمع کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تو نہیں کھا سکتا، مگر میں نے یہ سارا جمع اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے دکھاؤں کہ دیکھ بے بھینس، تیرے لیے میں نے اتنا جمع کیا. ہم کلیکٹر چپ بیچارہ بولتا. تو مہمان تو 1 روٹی اور 2 بوٹی کھائے گا، لیکن دسترخوان اتنا بڑا رسپیکٹ میں کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو باغات، ہائی کلاس باغات مومنین کو دیں گے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا نزولن، مہمانی کے طور پر ہوگا، میزبانی کے طور پر ہوگا، رسپیکٹ کے طور پر ہوگا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ مومنین ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. اگر کوئی بڑا شاندار کاسل ہے، قلعہ ہے، اس قلعے میں ہفتہ بھر رکنا ہے، ہفتے کے بعد میں یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے، گیٹ آؤٹ، تو کیا مزہ آئے گا، ہفتے بھر کے عیش ہے. لیکن ایک کاسل، ایک مینشن دے دیا، ایک بڑے شاندار مکان دے دیا، کوٹھی دے دی، اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ رہنا یہ الگ نعمت ہے. ایک تو ایسا مینشن کاسل مل گیا وہ الگ نعمت ہے، اور ہمیشہ رہنا یہ الگ نعمت ہے. تو جنتیں اس میں ہمیشہ مومنین رہیں گے، یہ ہمیشہ رہنا یہ ایک الگ نعمت ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے مومنین ان جنتوں سے انتقال مکانی، یعنی جنتیوں کے دل اس جنتوں سے کبھی اچاٹ نہیں ہوں گے. جیسے آپ لوگوں کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں 1 2 سال 5 سال میں، بہترین فرنیچر ہے مگر دل اچاٹ ہو گیا، سب اٹھا کر دسترخوان میں ڈالا اور نیا فرنیچر. جیسے ریچ کنٹری جو ہیں وہاں یہ سب چکر ہوتے ہیں، خواہ دل اچاٹ ہو گیا. کپڑا ہے 2 4 10 مرتبہ پڑا، دل اچاٹ ہو گیا، جا کر کے
دکان میں بیچ دیا جا، بیچ دیا نہیں، دے دیا جاؤ غریبوں کو بھیج دو. اور دوسرا کپڑا، جنتوں میں دل اچاٹنے ہو. جنتی جنت میں سے دوسری جگہ جانا ہی نہیں چاہیں گے. انتقال مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جنتی نہیں چاہیں گے. ایسا دل لگا رہے گا تا ابد. دنیا میں دل اچاٹ ہوتے ہیں. ایک گھر ہے، چند سالوں کے بعد دل اچاٹ ہو گیا، کسی اور کچھ ایریے کے اندر اس سے اچھا مکان بڑا لے لیا. پھر اور وہاں سے چند سالوں میں دل اچاٹ ہو گیا تو سی سائڈ پر جا کر کوئی بہت بڑا مینشن لے لیا. یہ سب کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. مگر جنتیں ایسی جگہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، جنتی ان جنتوں سے دوسری جگہ منتقل ہونا کبھی نہیں چاہیں گے، ان کا جی لگا رہے گا. تو باغ کی یہی تو دو خصوصیتیں تھیں. تو آخرت مومنوں کے لیے جنت ہے، جنتیں ہیں، اور ان میں ایسا دل لگا رہے گا کہ وہ کبھی وہاں سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیں. اور کافروں کا جب پلیٹ دب کر اٹھے گی تو دنیا ان کے لیے گارڈن تھا، دنیا میں جی لگا ہوا تھا. جہنم ان کے لیے جیل خانہ ہوگا، اور جہنم میں تا ابد ان کا جی نہیں لگے گا. وہ ہر وقت جنت کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، مالک، فرشتہ ہے. جنت میں پوری جنت کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا نام ہے رضوان. پھر جنت میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کتنے فرشتے ہیں معلوم نہیں. دوسری دنیا کی جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں اتنی ہمیں معلوم ہے، جو قرآن و حدیث میں نہیں آئی وہ نہیں بتا سکتے. اور جہنم میں بھی ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، ان کا نام ہے مالک. اور جہنم میں 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور پھر ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے. اور پھر اس کے ماتحت کتنے فرشتے کام کرنے والے ہیں، مینجمنٹ کرنے والے معلوم ہے. اتنی بات قرآن میں آئی ہے. علیہا 19 جہنم پر 19 داروغ سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ان سب کا بڑا مالک ہے. جب ہم یہ آیت سورہ مدثر کی پڑھاتے ہیں تو ہمارا طالب علم کہتا ہے حضرت ہاں بھائی بول کیا کہتا ہے کہ اس جہنم میں 19 فرشتے کیوں ہیں؟ علیہا 19. تو ہم کہتے ہیں یار اگر 18 ہوتے تو اب تو یہی سوال کرتا ہے، اور 20 ہوتے تو ابھی تو یہی سوال کرتا ہے. تو تیرے سوال سے تو کوئی مفر ہے ہی نہیں. تو 19 کیوں ہیں؟ اگر 18 ہوتے تو کہتا 18 کیوں ہیں، 17 ہوتے تو کہتا 17 کیوں ہیں، 20 ہوتے تو کہتا 20 کیوں ہیں. چل چھوڑ اس بحث کو. تیری 2 آنکھیں کیوں ہیں، اور 2 ہاتھ کیوں ہیں، اور 2 پیر کیوں ہیں؟ دیکھ کن کھجورے کی 44 پیر ہیں، بھینس کے 4 پیر ہیں. عورت کے 2 تھن کیوں ہیں، بھینس کے 4 تھن ہیں. تو وہ کہے گا معلوم نہیں. ارے یہی کہنے سب جگہ بھی اللہ کی کائنات ہے. اللہ نے بھینس کو جیسا چاہا پیدا کیا، سانپ کو جیسا چاہا پیدا کیا، تن کھجورے کو جیسا چاہا پیدا کیا، بچھو کو جیسا چاہا پیدا کیا، انسان کو جیسا چاہا پیدا کیا. اب اللہ کی ساری حکمتوں کو میں کہاں سے بتاؤں گا؟ ایسے ہی دوسری دنیا میں جنت اور جہنم اور اس کے سارے احوال وہ میں کہاں سے بتلاؤں گا؟ وہ تو اللہ ہی بتائیں گے. اور اللہ نے قرآن و حدیث میں جتنا بتلایا اتنا ہم بتلا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بتلا سکتے. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہنم کا پورا نظام ہے. ایک پورے جہنم کے ذمہ دار فرشتے مالک ہیں. پھر جہنم کے 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا ذمہ دار فرشتہ ہے. اور پھر ہر ڈپارٹمنٹ میں معلوم نہیں کتنے فرشتے کام کرنے والے ہیں. اور یہ پورا نظام ہے. کافر جو سب سے بڑا ہے مالک، اس کے پاس اس کے آفس میں درخواست دیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک. مالک ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نتھنگ کر دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے. مالک درخواست دے لے گا، اوپر بھیجے گا.
مفسرین کہتے ہیں 1000 ایئرز کے بعد جواب آئے دے گا مالک، اوپر سے جواب آئے گا، اور ان کو جواب دے گا مالک 1000 سال کے بعد، انکم ماکثون، نتھنگ نہیں کیے جاؤ گے، تم کو ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا۔ تو میرے بھائیوں، جو کافروں کا کبھی جہنم میں جی نہیں لگے گا، اور پابندی جیسے جیل میں ہوتی ہے ایسی پابندی ہوگی۔ بہرحال اس دنیا کا یہ نقشہ جب پلیٹ گرے گی کاغذ پر اور اٹھے گی تو دوسری دنیا میں جا کر یہ نقشہ بدل جائے گا۔ تو دوسری دنیا تو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، لیکن اس دنیا میں یہ سمجھو کہ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے۔ اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح پر رہو، اپنی مرضی پر مت چلو۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں، ایک ایک بات میں اللہ اور رسول کے احکام کا فالو کرو، اپنی مرضی مت چلاؤ، اور ایسا کرو گے تو انشاءاللہ دنیا سے دل لگے گا ہی نہیں، آخرت کا انتظار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔